ویلکم بیک۔ سندھ اسمبلی میں رینجرز کے اختیارات کے متعلق قرارداد منظور کر لی۔ براہ راست دہشت گردی سے تعلق نہ ہونے پر گرفتاری کے لیے وزیر اعلیٰ سے رابطہ کرنا ہوگا۔ سرکاری دفتر پر چھاپے کے لیے اجازت درکار ہوگی۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغاسی رائے دورانی کی زیر صدارت اجلاس شروع ہوا۔ اجلاس میں وزیر داخلہ سندھ انور سیال کی جانب سے رینجرز کے اختیارات کے متعلق قرارداد پیش کی گئی۔ رینجرز کے قیام اور اختیارات میں توسیع کی قرارداد کبھی 12ویں نمبر پر آئی تو کبھی 11ویں نمبر پر۔ قرارداد کو ایوان میں پیش کیا بھی گیا تو شرطوں کے ساتھ جسے منظور کر لیا گیا۔ قرارداد کے مسودے کے مطابق رینجر صرف ٹارگٹ کلرز، بھتہ خوروں، قاتلوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کرے گی۔ کسی بھی شخص جس کا براہ راست دہشت گردی سے تعلق نہیں، اس کی گرفتاری کے لیے وزیر اعلیٰ سے رابطہ کرنا ہوگا۔ سرکاری دفتر پر چھاپے کے لیے بھی اجازت درکار ہوگی۔ قرارداد ایوان میں پیش ہوئی تو رائے شماری کے دوران ایم کیو ایم سمیت اپوزیشن جماعتوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ شور شرابہ کرتے ارکان اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے اور کاپیاں پھاڑ دیں۔ احتجاجی ارکان کو مخاطب کرتے ہوئے اسپیکر آغاسی رائے دورانی کا کہنا تھا کہ جس قرارداد کے لیے شور مچایا جا رہا تھا اس کے ایوان میں آنے پر احتجاج افسوسناک ہے۔ اسپیکر کے ریمارکس کے باوجود اپوزیشن کا احتجاج جاری رہا اور ارکان نعرے بازی کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ سندھ کے مشیر اطلاعات مولا بخش چانڈیو نے کہا ہے کہ رینجرز پر آج بھی اتنا ہی اعتماد ہے جتنا کل تھا۔ اس کے کسی خصوصی اختیارات میں کمی نہیں کی۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو اختیارات تھے وہ مل گئے۔ کراچی میں مشیر قانون مرتضی وہاب کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ صوبے کے سربراہ کو پیشگی اطلاع دینے میں کوئی برائی نہیں۔ رینجرز آپریشن پہلے کی طرح جاری رہے گا۔ پچھلے چند دنوں میں ملکی اداروں کو لڑانے کی کوشش کی گئی، ایسا کرنے والے ناکام ہو گئے ہیں۔ کیا دوسرے صوبوں میں کرپشن نہیں؟ اگر رینجرز نے کرپشن ہی پکڑنی ہے تو پنجاب میں بھیجا جائے۔ ہم رینجرز کو تنقید سے بچانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے قرارداد لا کر اپنا وعدہ پورا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو وہ پیش کرے۔ ہم عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ آئین کے تحت رینجرز کو تمام اختیارات دیے گئے ہیں۔ اور اب بات کریں گے آرمی پبلک اسکول کی مرکزی تقریب کے حوالے سے۔ اے پی ایس پشاور میں ہونے والی مرکزی تقریب آرمی چیف سمیت 4 وزرائے اعلیٰ، شہید بچوں کے والدین اور دیگر شخصیات شریک ہوئیں۔ ایک ماں پورا سال بیت جانے کے باوجود بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ پنڈال میں شہید بچوں کی لہراتی تصاویر نے ہر دل رنجیدہ کر دیا۔ اے پی ایس پشاور میں ہونے والی مرکزی تقریب میں سیاسی و عسکری قیادت نے بھرپور شرکت کی۔ وزیر اعظم نواز شریف، آرمی چیف جنرل راحیل شریف ساتھ ساتھ تقریب میں پہنچے۔ شہید بچوں کے والدین پنڈال میں آئے تو حاضرین نے کھڑے ہو کر ان سے اظہار یکجہتی کیا اور ان کے پھول جیسے بچوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جنرل راحیل آگے بڑھ کر سب کا استقبال کرتے رہے۔ شہید ہونے والے ایک بچے کی شکستہ دل ماں جب وزیر اعظم اور آرمی چیف کے پاس پہنچی تو اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ بعض شہید بچوں کے غمزدہ والدین کو سہارا دے کر لایا گیا تو وہاں موجود ہر دل دکھی ہو گیا۔ تقریب میں 4 وزرائے اعلیٰ، گورنر خیبر پختونخوا عمران خان، سراج الحق، آفتاب شیرپاؤ سمیت اہم شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ بعد ازاں نواز شریف نے شہید بچوں کے والدین میں اعزازی انعام اور میڈلز بھی تقسیم کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 1 سال قبل دردناک سانحہ پیش آیا، دیکھتے دیکھتے کتنے ہی ساتھی ہم سے بچھڑ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ پوری قوم نے اس سانحے کا درد محسوس کیا اور بچوں کے ترانے سننے والی دیواریں دھماکوں سے گونج اٹھی۔ انسانوں کا مکالمہ صرف ان سے ہو سکتا ہے جو خود انسان ہو۔ سانحے کے فوراً بعد قومی سیاسی قیادت کی مدد سے آئینی ترمیم کی اور آپریشن ضرب عضب کے ہر مارکے میں شہید بچوں کا خون بہہ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپریشن ضرب عضب کے دہشت گردوں کی کمر توڑتی ہے۔ وہ دن دور نہیں جب دہشت گردی کا کلا کما کر دیا جائے گا۔ پاکستان کا گوشہ گوشہ امن کا گہوارہ بنے گا۔ دہشت گرد پاکستان کے عوام کے دشمن ہیں۔ سانحے میں شہید ہونے والے ایک ایک فرد کا بدلہ لیں گے۔ والدین کے دکھ سے آگاہ ہوں جن کے بچے ان سے جدا ہو گئے۔ 16 دسمبر کے المیہ نے ہمیں آپس میں جوڑ دیا۔ دین کہتا ہے شہید زندہ ہوتا ہے۔ یہ دن ہماری تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ اے شہید بچوں، ہمارا عہد ہے آپ کے لہو کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے۔ آپ کا لہو نئے درخشاں پاکستان کی پیشانی پر ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ یہ اعلان وزیر اعظم نواز شریف نے اے پی ایس پشاور میں کیا۔ وہ کہتے ہیں پاکستان میں بارود اور دھماکوں کے تماشے نہیں ہوں گے۔ شہداء کے لہو کی حرارت نے قوم کو متحد کر دیا، پاکستان کا راستہ متعین کر دیا ہے۔
کے معصوم پھولوں کو مسلنے والوں کے عبرتناک انجام سے دوچار کریں گے۔ اس سانحہ کے فوراً بعد پورے ملک کی سیاسی قیادت اور فوجی لیڈرشپ ایک جگہ بیٹھی۔ میں نے اس وقت کہا کہ غیر معمولی حالات غیر معمولی اقدامات کا تقاضا کرتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ہم میں کسی بات پر کوئی اختلاف نہیں۔ معصوم شہیدوں کے لہو نے ہم سب کو ایک کر دیا۔ میں قومی سیاسی قیادت کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جن کے تعاون سے ہم نے اتفاق رائے سے آئینی ترمیم کی، فوجی عدالتیں بنائیں، نیشنل ایکشن پلان بنایا اور اللہ کا نام لے کر اس پختہ عزم کے ساتھ میدان میں اترے کہ وطن عزیز کی سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کر کے دم لیں گے۔ عزیز بچوں اور اساتذہ کرام، دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ میں ہمارے شہید بچوں کا لہو بول رہا ہے۔ آپریشن ضرب عزم کے ہر مارکے میں یہ لہو بول رہا ہے۔ ہمارے ہر سپاہی، ہر افسر اور ہر پاکستانی کی رگوں میں یہ لہو بول رہا ہے۔ رہنمائی لیں گے۔ یہ دن ہمارے لیے روشنی کا مینار بنے گا، جس کی کرنوں میں ہمارے معصوم بچوں کا لہو قیامت تک لو دے گا۔ دوسری جانب پشاور میں آرکائیو ہال میں اے پی ایس شہداء کی یاد میں تقریب سجی تو شہید بچوں کے والدین کا غم غصہ بن کر پھٹ پڑا۔ عمران خان خطاب کرنے اسٹیج پر آئے تو والدین نے احتجاج شروع کر دیا، جس کے بعد کپتان نے شہداء کے والدین کو اسٹیج پر بلا لیا۔ اے پی ایس شہداء کی یاد میں خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے پشاور آرکائیوز ہال میں تقریب سجی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان خطاب کرنے کے لیے اسٹیج پر پہنچے تو شہید بچوں کے والدین پھٹ پڑے۔ شہداء کے والدین نے غم و غصے کا اظہار کیا تو عمران خان نے اپنا خطاب روک کر انہیں اسٹیج پر ہی بلا لیا۔ والدین نے عمران خان سے شکوہ کیا کہ انہوں نے 4.5 ماہ دھرنا دیا لیکن تعزیت کے لیے آنا گوارا نہیں کیا۔ عمران خان نے کہا کہ وہ مانتے ہیں کہ ان سے کوتاہی ہوئی ہے اور وہ ان غلطیوں کا مداوع کریں گے۔ والدین نے شکوہ کیا کہ انہیں لائبریری کی پوسیدہ عمارت کی ضرورت نہیں، اگر شہید بچوں کے نام منسوب کرنا ہے تو پشاور یونیورسٹی کو کیا جائے۔ والدین کو منانے کے بعد عمران خان نے اعلان کیا کہ وہ ہری پور میں آسٹریلیا کے تعاون سے ٹیکنالوجی یونیورسٹی بنائیں گے اور اسے شہداء کے نام سے منسوب کیا جائے گا۔ عمران خان نے والدین کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے تمام مطالبات پورے کیے جائیں گے۔ ملک بھر میں سانحہ پشاور کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی تقاریب کا اہتمام کیا گیا اور شمعیں بھی روشن کی گئیں۔ خیبر تا کراچی، لاہور سے کوئٹہ تک پورے پاکستان میں سانحہ اے پی ایس کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقاریب منعقد کی گئیں۔ اس موقع پر پوری قوم نے متحد ہو کر معصوم شہیدوں کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے دہشت گردی کو شکست دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ شہید ہونے والے معصوم بچوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں تقاریب ہوئیں۔ اسلام آباد میں فضائیہ انٹر کالج میں بھی معصوم شہداء کی لازوال قربانیوں کو طلباء نے اپنے انداز میں پرفارم کیا۔ تقریب میں ایئر مارشل سعید محمد خان اور فضائیہ کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ تقریب میں شہداء بچوں کے لیے دعا بھی کی گئی۔ لاہور کینٹ کے گیریزن سکول میں شہداء اے پی ایس کی یاد میں تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل صادق علی نے شرکت کی۔ آرمی پبلک سکول پشاور پر دشمن کی بزدلانہ کارروائی سے شہید ہوئے ننھے مجاہدوں کو 1 سال بیت گیا۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں رضوان وٹو۔ آرمی پبلک سکول ننھے شہیدوں کو ہم سے بچھڑے 1 سال بیت گیا، مگر ان کی قربانی کو ہم اسی طرح یاد کرتے ہیں جیسے یہ سانحہ آج ہی ہوا ہو۔ ارکان پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ یہ جو آرمی پبلک سکول میں واقعہ ہوا ہے نا، تو یہ اس طرح ہے کہ ابھی وہ بچے ہمارے دلوں میں ہیں اور وہ واقعہ 1 سال گزر گیا لیکن کسی کے ذہن سے نہیں اترا۔ تو یہ ایک ہمارے لیے ایک
हिंड उन्होंने दिया, एक सबक दिया कि आप लोग इसको देखें, तो हमारे सारे बच्चे इस वक्त ख़तरे में हैं। जो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में वाक़या हुआ था 16 दिसंबर को, आज उसको 1 साल पूरा हो चुका और हमारी सारी कौम, सारे अदारे, गवर्नमेंट, मसल्ह अफवाज और हम सब उस पर हमें अफसोस है, दुख है और दुख का इजहार हम करते भी हैं। और हमारी गवर्नमेंट ने और हमारी मसल्ह अफवाज ने नेशनल एक्शन प्लान के ज़रिए उन दहशतगर्दों का पीछा भी किया है और काफ़ी हद तक उसमें कामयाबी भी हासिल हुई है कि उन्हें नेस्त व नाबूद किया जाए। हमारी हमदर्दियाँ आज भी उन बच्चों की पसमानदगान के साथ है, हमारी दुआएं हैं उनके साथ, हमारी इजहार यकजाती है, लेकिन उनके इन हमारी इजहार यकजाती हमदर्दी से इनकी तसल्ली हो सकती है। आज भी वो ये सवाल करते हैं कि किसकी गफलत की वजह से ये सानिहा हुआ। पेशावर एक ऐसा नाकाबिल फरामोश वाक़या है जिसमें मासूम बच्चों ने अपने खून के नजराना दे के पाकिस्तान की कौम को ये मैसेज दिया कि हम जिस तरह के भी हालात हों, ये कौम लड़ना जानती है, ये कौम कुर्बानी देना जानती है, ये कौम अपने वतन अज़ीज़ का दिफा करना जानती है। वो मासूम बच्चे शहीद हैं, वो ज़िंदा हैं, वो आज भी हमें मौजूद हैं और उन्होंने तमाम कौम के अज़म में और हौसले में इजाफ़ा किया है और हम सब उनकी जो फैमिलीज़ हैं, हम सब उनके साथ हैं, पूरी कौम उनके साथ है। सानिया पेशावर जो है ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक ब्लैक दिन के तौर पर हमें मनाना चाहिए और ये पाकिस्तान की तारीख़ में हकीकत में एक बहुत बड़ा हादसा था जिस पे पूरी दुनिया का अफसोस कर रही है। अरकान पार्लियामेंट का कहना, दुश्मन सानिया पेशावर जैसी कार्रवाइयों से हमारे इरादे किसी सूरत में पस्त नहीं कर सकते। कैमरामैन बशर अली के साथ रिजवान वटू, रॉयल न्यूज़, इस्लामाबाद। सानहे पेशावर के बाद तुलबा व तालिबात के हौसले पस्त नहीं हुए बल्कि कलम और किताब से जहाद करने के लिए मजीद पुरअज़्म हुए हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं राना फरहान असलम। सानहे एपीएस ने जहां पूरी कौम को मुत्तहिद किया, वहीं कौम के नौनिहाल पुरअज़्म और नए जज्बे से सरशार हुए। एपीएस के शोहदा को असातिज़ा कराम और तलबा कैसे खराज अकीदत पेश करते हैं, आइए जानते हैं। खैरात में ये फूल नहीं पाए हैं, खून दिल सर्फ किया है तो बहार आई है। आज का दिन एक ऐसी हकीकत का दिन है कि जब ये बताना है दुनिया को कि हम जिंदा कौम हैं और हम जो एक इदारे को लेके आए, एक तालीमी इदारे को लेके आए, तो ये साबित करना चाहते हैं कि तालीम ही एक वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए हम दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ सकते हैं। बच्चे किसी कौम का सासा होते हैं। 16 दिसंबर 1971 को मुल्क दो टोकरे हुआ था, तो अब 16 दिसंबर 2014 को बच्चों ने पाकिस्तान को यकजा। माओ उन बच्चों को सलाम पेश करते हैं जिनकी कुर्बानियों की वजह से बच्चों में ये अज़म आया कि हमने सानिया पेशावर के हवाले से एपीएस के स्टूडेंट्स को खराज तहसीन पेश करती। Martyr of the APS school, we pay tribute to them and may their souls rest। सानिया पेशावर में जो बच्चों ने शहादत पाई उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ। तो बताना चाहती हूँ हमारे मुल्क के दहशत गर्दों को कि हम दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे और तालीम। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन माओं के हौसलों को, उन बच्चों को जिन्होंने आज अपना खून का अतिया देकर इस। असातिज़ा कराम और तालिबात का कहना है कि तालीम के हथियार से दहशत गर्दी का खात्मा किया जाएगा। कैमरामैन मुबशर अली के साथ राना फरहान असलम, रॉयल न्यूज़, इस्लामाबाद। एक साल कबल 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर दहशत गर्दों के हमले में हंगू के इलाके रईसान से 8वीं जमात का तालिब इल्म फुरकान हैदर जैसा फूल भी मुरझा गया। दहशत गर्दी के हवाले से शहीद फुरकान हैदर का क्या कहना है, ये जानते हैं अजमत हुसैन की इस रिपोर्ट में। एक साल कबल 16 दिसंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर दहशतगर्दों के हमले में सैकड़ों माओं के गोद उजड़ गए थे। हर आंख अश्कबार थी। मुल्क की तारीख में ये एक ऐसा सानिया था कि जिसने दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी दुनिया की इंसानियत को बेदार कराया। सानिया पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल में जिला हंगू का इलाका रईसान से ताल्लुक रखने वाले 14 साल 8वीं जमात का फतीन तालिब इल्म फुरकान हैदर ने भी जामे शहादत नोश फरमाई थी। फुरकान हैदर के वालिदैन गुज़िश्ता
10 सालों से दुबई में रिहाइश पजीर है। शहादत से 2 साल कबल फुरकान हैदर के ख्वाहिश पर वालिदैन ने उन्हें आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में हसूली तालीम के लिए दाखिल करवाया था। वो बड़ा होकर आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था, ताहम दहशतगर्दों ने उनकी ये ख्वाहिश शहादत में तब्दील फरमाई। फुरकान हैदर अपने चचा के साथ पेशावर में रिहाइश पजीर था। सानिया पेशावर के 1 साल मुकम्मल होने के बाद फुरकान हैदर के वालिद ने उनके मज़ार पर हाजिरी के दौरान मीडिया को बताया, जो 16 दिसंबर 2014 को ये वाक़या पेश आया था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आपकी वसातत से ये ख्वाहिश करता हूँ कि वो लोग कोशिश करें कि दुनिया में अपने आप को इस तरह पेश करें कि वो दिखाएं। फुरकान हैदर के अहलो अयाल उनकी शहादत पर फख्र महसूस करते हैं और दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए वो और बच्चों की कुर्बानी के लिए भी तैयार है। बेज़मीर दहशतगर्दों ने फुरकान हैदर जैसे कई मासूम बच्चों के खून से ऐसा खेल खेला कि जिसकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि पूरी कौम सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर दहशतगर्दी जैसी लानत को जड़ से ख़त्म करे। कैमरामैन तलत हुसैन के साथ अजमत हुसैन, रॉयल न्यूज़, जिला हंगू। लाहौर के शहरियों ने भी सानहे पेशावर के शुहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए दहशतगर्दों के खिलाफ मुतहिद होने के अज़्म का इजहार किया है। इस हवाले से देखते हैं राना शहजाद की ये रिपोर्ट। सानहे पेशावर में शहीद होने वाले बच्चों को तो मुद्दतों याद रखा जाएगा, लेकिन उस बाप का जिगरा क्या होगा जिसने अपने लगते जिगर को कब्र में उतारा। इसी हवाले से हम यहाँ आने वाले शुरका से जानते हैं, बाहैसियत बाग एक शुरका ये किस तरह से देख रहे हैं। इससे पीछे हटने वाले नहीं है। जब तक दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो जाती तो हम हमारे और बच्चे भी शहादत पाने के लिए तैयार हैं। इतना आज दुख हो रहा है कि जैसे कि हमारे अपने बच्चे थे वो। जब तक इंशाअल्लाह ताला इस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म नहीं करते, पूरी कौम इस तरह जाती होके आप शाना बशाना चलेगी पाक फौज के। हमारा पैगाम यही है सारे मुसलमानों के लिए, हम यहाँ पे हर कौम को, हर मज़हब को, हर एक इंसान को इंसान ही समझते हैं, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई गैर मज़हब कोई भी ईसाई है। यहाँ पे हर एक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम है। वाहिद हमारा पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर एक को अमन और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। सानहे पेशावर को तो मुद्दतों याद रखा जाएगा। शायद इसी दिन के लिए ही कहा गया है कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है। कैमरामैन इमरान शाह के साथ राना शहजाद, रॉयल न्यूज़, सानहे। APS पेशावर के शुहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए लाहौर में सिविल सोसाइटी की रैली और दुआया तकरीबात का एहतमाम किया गया। इस हवाले से देखते हैं तारिक महमूद की ये रिपोर्ट। सानहे पेशावर की याद में आज सुबह 10 बजे लाहौर के तमाम सिग्नल्स पर रेड लाइट के साथ सायरन बजाए गए और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और इसके बाद लाहौर की शाहराहों और दीगर मकामात पर आर्मी पब्लिक स्कूल के शहदा से इज़हार यकजहती रखते हुए ज़िंदगी के तमाम शोबों से तल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शहदा के लिए दुआएं की और इसके साथ साथ दहशत गर्दों के खिलाफ एहतजाज भी किया और शहर फैसल दिन भर इसका मरकज़ बना रहा। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज किया जिन पर दहशत गर्दों के खिलाफ नारे दर्ज थे। नन्हे बच्चों को जिस तरह मसला, जिन नन्ही कलियों को मसला, उन्होंने ये सोचा कि शायद इन बच्चों को शहीद करके वो पाकिस्तान के बाकी बच्चों को डरा देंगे और ऐसा नहीं हुआ। दहशतगर्दों का तो कभी कोई नाम नहीं लेगा, पर इन बच्चों को रहती दुनिया तक कोई भी नहीं भूलेगा और वो हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। हम इंशाल्लाह पाक फौज के शाना बशाना दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। जहाँ एक तरफ शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए कुरान ख्वानी और दुआओं का सिलसिला जारी है, तो वहीं पूरी कौम दहशत गर्दों के खिलाफ डट कर सामने आ गई है और पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। कैमरामैन आबद चौधरी के साथ तारिक महमूद, रॉयल न्यूज़। और दूसरी जानिब फैसलाबाद में APS पेशावर के शुहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए दुआया तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर के स्कूलों के बच्चों ने भरपूर शिरकत की। इस हवाले से देखते हैं डॉक्टर इम्तियाज डार की ये रिपोर्ट। शेक्सपियर का एक कॉल है, आवर स्माइल इज मोर ग्रेटर देन योर गन्स। पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा अजीम सानहा कोई नहीं हुआ। एक ऐसा सानहा है कि हमारे मासूम फूलों को शहीद कर दिया गया और दहशत गर्दों ने क्या उनके अज़ाइम थे, क्या उनके मकासद से, सबको अगर हम देखते हुए जितनी भी इसकी मजम्मत करें, इसमें मुलव्वस अफराद की वो कम है।
اور ساہیوال میں سانحہ پشاور آرمی پبلک اسکول کے شہید بچوں کی لازوال قربانی کے حوالے سے جناح ہال میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں شہریوں، فوج اور پولیس کے شہداء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسکول کے بچوں کی طرف سے سانحہ 16 دسمبر کے حوالے سے خاکے پیش کیے گئے، جن کو دیکھ کر حاضرین اپنے آپ پر ضبط نہ کر پائے اور نم آنکھوں کے ساتھ بچوں کو داد دی۔ سانحہ پشاور کے خلاف پورے ملک کی طرح نواب شاہ کے عوام اور بچے غمزدہ اور سراپائی احتجاج ہیں۔ مزید تفصیلات اکرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ سانحہ پشاور کے خلاف نواب شاہ کے عوام اور طلبہ جو ہیں سراپا احتجاج ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ تو ہم یہ بولنا چاہتے ہیں کہ ہم شہدائے پشاور کی یاد میں ہم نے ریلی نکالی ہے، اور انشاءاللہ اگر ایسی دہشت گرد کاروائیاں ہمارے ملک میں ہوتی نہیں تو ہم نہیں رکیں گے۔ پاک فوج کے ساتھ ہیں ہم، اور انشاءاللہ مرتے دم تک ہم پاک فوج کے ساتھ رہیں گے اور ٹی ٹی پی کا سخت مقابلہ کریں گے۔ فرسٹ آف آل ٹی ٹی پی کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مرے نہیں ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں، وہ جتنے دھماکے کریں گے ہم اتنی مذمت کریں گے۔ آپ سب کے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں اور یہ اس بات کی گواہی ہیں، اور ان کے منہ پہ یہ ٹماٹا ہے، یہ تماچا ہے، یہ چھوٹے بچے ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ اگر انہیں ڈر ہوتا تو وہ بالکل نہیں آتے۔ آج ان بچوں کو، ان سب چھوٹے بچوں کو ادھر لانے کا یہ بات ہے، یہ ثبوت ہے کہ ہم کسی بھی اسلحے سے، کسی بھی توپ سے، کسی بھی گولے سے، کسی بھی دھمکی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ یہ جو پشاور کا سانحہ ہوا تھا اس کو آج پورا سال ہو گیا، سارے پاک فوج کو پاک فوج زندہ باد۔ یہ جو پشاور والا واقعہ رہی ہے اور ہے، اور یہی انشاءاللہ تعالیٰ انتشار و کیفر کردار تک پہنچا کر ہی سانس لیں گے۔ لودھرا میں بھی آرمی پبلک اسکول کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں ڈی سی او شاہد نیاز اور ڈی پی او اسد سرفراز خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ ہم نے 16 دسمبر 1971 سے سبق نہ سیکھا، جس کی وجہ سے 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک اسکول پشاور کا واقعہ دیکھنا پڑا۔ آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہید بچوں کی یاد میں حیدرآباد میں دیال داس کلب سے حیدرآباد پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت حیدرآباد سٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کے صدر اسلم دیسوالی نے کی۔ شرکاء نے اے پی ایس کے بچوں کے حق میں اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے حمایت میں نعرے بھی لگائے۔ ریلی میں کینٹ مارکیٹ کے صدر غازی الحیدرآباد موبائل مارکیٹ ایسوسی ایشن کے صدر حاجی محمد اشرف گل سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ شہداء اے پی ایس اور فوجی جوانوں کی یاد میں ملک بھر کی طرح وہاڑی میں بھی تقریب منعقد ہوئی۔ مزید بتا رہے ہیں رانا نعیم خالد اپنی اس رپورٹ میں۔ شہدائے پشاور کی یاد میں مرکزی تقریب ریڈک کے آڈیٹوریم ہال میں منعقد کی گئی، جس میں ڈی سی او ناصر جمال ہوتیانہ، ڈی پی او صادق علی ڈوگر، ایم پی ایس میاں ثاقب خورشید، محمد یوسف کسیلیا اور ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن سید ماجد علی شاہ سمیت سازہ اور طلباء و طالبات اور شہداء کے ورثاء نے شرکت کی۔ بھی خطاب کیا۔ تقریب کے آخر میں بچوں اور سازہ میں یادگاری شیلڈ تقسیم کی گئیں۔ ساتھی کیمرہ مین کے ساتھ رانا نعیم خالد، رائل نیوز، وہاڑی۔ واڑی میں بھی سانحہ پشاور کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کا انعقاد غیر سرکاری تنظیم آواز پروگرام کے زیر اہتمام کیا گیا تھا۔ ڈیرہ غازی خان میں 16 دسمبر کے حوالے سے مرکزی تقریب آرٹس کونسل میں منعقد ہوئی۔ دسمبر کے حوالے سے مرکزی تقریب آرٹس کونسل میں منعقد ہوئی، جس کی صدارت کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد یسرف ہنجرا نے کی۔ اس کے علاوہ پاک فوج کے افسران، ڈی پی او ڈیرہ غازی خان کے ساتھ ساتھ عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آرمی پبلک اسکول پشاور میں شہید ہونے والے بچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نارووال کے ایک نجی اسکول میں بھی تقریب کا انعقاد کیا گیا اور ریلی نکالی گئی۔
قومی اسمبلی نے سانحہ آرمی پبلک اسکول کے شہداء کو خراج عقیدت کی قرارداد منظور کر لی۔ 16 دسمبر کو قومی دن قرار دینے کی سفارش، شہید بچوں کو نشان حیدر دینے کا مطالبہ، دہشت گردوں اور ان کے معاونین کو ختم کرنے کا عزم دہرایا گیا۔ قومی اسمبلی میں متفقہ منظور کی گئی قرارداد میں سانحہ APS کی مذمت، شہداء کے لیے دعا اور ورثاء سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ 16 دسمبر کو شہداء کی یاد میں بطور قومی دن منایا جائے۔ اسکولوں میں شہداء APS کے لیے خصوصی دعائیں اور سرپرست کو دہشت گردی کے خاتمے تک جاری رکھا جائے۔ پیپلز پارٹی کے نوید قمر نے کہا کہ تمام کام بھول کر دہشت گردوں اور ان کے مددگاروں کو ختم کرنا ہوگا۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ رہیے رائل کے ساتھ۔